اب یہ سواریاں جب چلنا شروع ہو گئیں اور تبوک کا میدان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرما دیتے کہ چلنا ہے تو اس کا مطلب اب کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ٹھہرے گا، سب نے جانا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی یہ معاملہ ہوتا تھا، سرکار کے یہ غلام اتنی محبت آقا سے کرتے تھے کہ ان کا اگر بس چلتا تو یہ رات میں بھی حضور کی چارپائی کے گرد سارے بیٹھے رہتے۔ تو یہ تو چھوڑ کر جانے والے تھے ہی نہیں، حضور نے فرمایا چلنا ہے تو چلنا، سارے چلے گئے۔ مدینہ شریف میں پیچھے کچھ منافق رہ گئے یا کچھ صحابہ اکرام پکے مومن وہ رہ گئے، اور ان میں جو نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا کعب بن مالک یہ تھے، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین تھے کہ جو اس جنگ میں شامل نہ ہوئے۔ 40 دن تک ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور بدری بخشے ہوئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ گیا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں اللہ اور رسول کا فرمان آ گیا اور ہم نے یہ کام کیا نہیں، تو وہ تو بدری بخشے ہوئے صحابی جنتی، اور جنتی بھی ایسے کہ جو ان کو دیکھ لے وہ بھی جنتی۔ لیکن جہاں پر مسئلہ رسول اللہ کے فرمان کا آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں گئے، محبوب ان سے 40 دن آپ نے بات نہیں کر دی۔ اچھا، محبوب بھی ایسے محبوب ہیں کہ جن کے دل کی نرمی پورے جہاں میں سب سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ میٹھی زبان کسی کی بھی نہیں۔ 40 دن ان کے لیے اتنے بھاری نہیں ہوں گے جتنے بھاری محبوب پر ہو جائیں گے کہ آپ نے 40 دن ان سے یہ سلام بھی کرے تو جواب نہیں دینا۔ 40 دن تک یہ رہا معاملہ، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ یہ بھی آیا کہ ان کی عورتیں گھروں کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہلال بن امیہ کی زوجہ آئی، کہا کہ وہ عمر رسیدہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کھانا پکا کر دے سکتی ہوں۔ زوجہ وہ ہلالہ کی ہے، لیکن اس پر حکومت جو ہے وہ میرے سرکار کی ہے، اجازت حضور سے مانگ رہی کہ سرکار کھانا بنا کر دے سکتی ہوں۔ آقا نے فرمایا بس صرف کھانا دینا، بات نہیں کرنا اس سے۔ 50 دن گزر گئے، لیکن یہ 50 دنوں تک ان کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا۔ ان کو بڑی بڑی آفریں آئیں۔ شام کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کعب کو اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول پاک نے تمہارے رسول نے تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے اور مسجد کے دروازے بند کر دیے، میرے محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آ جاؤ ہم تمہارا استقبال کریں گے اور محل میں عالی شان زندگی گزارنا۔ حضرت کعب نے اسی کے خط کے پیچھے اس کو جواب دیا، کہا تیرے ایسے 70 محل میرے نبی کی نالین پہ قربان ہیں، ہم اپنے نبی کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور بڑی استقامت کے ساتھ یہ لوگ مسجد میں آتے رہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا کلیجہ پھٹتا تھا جب ہم اپنے ساتھیوں کو سلام کرتے اور ان کی طرف سے جواب نہ آتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ہم اپنے رسول پاک کو سلام کرتے اور سرکار منہ موڑ لیتے تو فرماتے کہ ہم سے وہ لمحہ برداشت نہیں ہوتا تھا، ہمارے کلیجے پھٹنے لگتے تھے۔ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا کہ حضور جس سے منہ پھیر لے اور سرکار جس سے منہ گھما لے تو پھر وہ اپنی بخشش کیسے کرا سکتا؟ بغیر حضور کی شفاعت کے اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ہے کوئی ذریعہ؟ اگر رسول پاک راضی نہ ہوئے تو کوئی ذریعہ دوسرا ہے تو بتاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے راضی کیا، اور وہ اسی طرح سے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اور یہاں تک کہ پھر قرآن کی آیتیں اتر گئیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا سے لے کر رب کریم نے پھر ان کو یہ مرتبے عطا کیے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وقت میں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ منافقین جھوٹ بول کر حضور کے دربار سے اپنی جان بچا کر چلے گئے، لیکن منافق تو منافق ہے، لیکن جنہوں نے استقامت کے ساتھ سچ بولا اور بارگاہ رسالت کو چھوڑ کر جو نہ گئے، قیامت تک ان کی نعت 11ویں سپارے میں پڑھی جاتی رہے گی۔ جب یہ آیتیں اتری ہیں اور آج جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے ان کو سلامیاں اور ہر طرف سے ان کو جواب دیے جا رہے تھے، مارے خوشی کہ ان کا جو ہے وہ دل وہ جھوم رہا تھا۔ وہ ساتھی کہ جنہوں نے 50 دن تک سلام کا جواب نہیں دیا تھا آج گلے لگا رہے تھے، اور یہ سب جب پہنچے ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی، کعب، مرارہ، ہلال، پہنچو حضور کے دربار میں،
تم اتنے بے قرار نہیں ہوگے، تم سے زیادہ بے قرار تمہارے نبی ہیں۔ پہنچو ان کے پاس، اور آج جب پہنچے اور کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو سرکار علیہ السلام نے آج ان کو جواب بھی ارشاد فرمایا، اور آج سینہ مصطفیٰ قلب اطہر کے ساتھ بھی ان کو لگایا، تاکہ دونوں طرف دلوں کی جو بے قراری ہے اس کو بیلنس مل جائے اور دونوں طرف سے دلوں کا اطمینان ہو جائے۔